بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تذکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت والجلال نے ساری کائنات، ساری چیزوں کو بنایا ہے، ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ انہی ساری چیزوں میں سے آسمان اور زمین بھی ہے۔ آسمان اور زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تذکرون۔ کیا اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہ اللہ نے اس زمین اور آسمان کو، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، یہ دونوں چپٹے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو الگ الگ کیا ہے، ان کو الگ الگ کیا ہے، اور پھر ان کا منہ بند تھا اور زمین کا بھی منہ بند تھا۔ آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین سے کوئی چیز نہیں اگتی تھی۔ اللہ نے آسمان سے بارش کا نظام بنایا ہے، اور جب بارش ہونے لگی تو اس زمین پر سبزیاں، ترکاریاں، نباتات، جمادات اور حیوانات، یہ ساری کی ساری چیزیں اگنے لگیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں بننے لگیں۔ آج کل لوگ یہ تصور کرتے ہیں، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اس طریقے سے وجود میں آئی ہے، ایک دھماکہ ہوا تھا، ایک بم پھٹا تھا، اس کے نتیجے میں یہ دنیا بنی ہے۔ یہ غلط تصور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما۔ ان لوگوں کا یہ غلط تصور ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے بنائی ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے، آسمان اور زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ غلط تصور ہے کہ ایک بم پھوٹا تھا اور دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ دنیا بنی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال اس زمین اور آسمان کو بنا چکے، پھر اس کے بعد سب سے پہلی جو مخلوق پیدا کی ہے وہ زمینی فرشتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان زمینی فرشتوں کو پیدا کیا، اب ان سے زمین کو آباد کر دیا، یہ تسبیح تحمید کرتے رہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان تمام فرشتوں کو چاروں عناصر سے پیدا کیا ہے۔ پھر ان کے بعد جان کے جد امجد یعنی جنات کو پیدا کیا۔ پھر جنات جب اس زمین کے اندر رہتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان جناتوں نے اس زمین کو قتل و غارت اور خون ریزی کر کے اور اس میں جھگڑا فساد کر کے اس زمین کو پورا کا پورا بھر دیا۔ پھر اللہ نے ایک تیسری مخلوق پیدا کرنی چاہیے، جسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ قرآن کریم پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، اس زمین کے اندر میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ،
کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو خون ریزی کرے گی، جو جھگڑالو ہوگی، جو آپس میں قتل و غارت کرے گی؟ آپ ایسی مخلوق ہرگز نہ بنائیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آنے والی جو مخلوق ہے وہ خون ریزی کرنے والی ہے؟ تو فرشتوں کو ایسے پتہ چلا کہ فرشتوں کے بعد جناتوں کو جو پیدا کیا تھا، کہ جناتوں نے ایسی ہی زمین پر قتل و غارت اور یہ ساری کی ساری چیزیں شروع کر دی تھیں۔ تو فرشتوں نے اسی چیز پر قیاس کرتی ہوئے کہا کہ جو آگے مخلوق بنانا چاہتے ہیں یہ بھی ایسے ہی کرے گی۔ اس کو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے ہدایت القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو یہ جو تم بات کہہ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، صحیح بات وہ ہے جو میں جانتا ہوں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات ہم جانتے ہیں وہ تم ہرگز نہیں جانتے ہو، وہ تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، ان کا پتلا بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی، اس کے اندر طاقت ڈال دی، حضرت آدم یہ پیدا ہو گئے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند علمی خطبات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد پھر فوراً ان کی ذریت، ان کی اولاد کو نکالا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ ایک حضرت آدم کی پیٹھ پر حضرت آدم کی سیدھی پیٹھ پر اپنا سیدھا ہاتھ مارا جس سے تمام نیک روحیں نکل پڑی، اور پھر اس کے بعد الٹی جانب اپنا الٹا ہاتھ مارا، اس سے تمام بد روحیں، بیکار روحیں نکل پڑی۔ پھر تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو جنوایا۔ پھر تمام روحوں سے کہا الست بربکم، اے روحو ذرا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اے روحو ذرا بتاؤ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا قالوا بلا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس طریقے سے نسل انسانی شروع ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور ایک جگہ پر رکھ دیا، اس جگہ کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے کائنات 4 بنائی ہیں، 4 دنیا بنائی ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، اور نمبر 3 عالم قبر، اور نمبر 4 عالم آخرت۔ یہ چاروں عالموں کے اندر انسان رہتا ہے۔ پہلے یہ عالم ارواح کے اندر ہوتا ہے، پھر جب کسی روح کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو فرشتے کو حکم دے دیتے ہیں کہ جا یہ روح لے کر جا اور رحم ماں کے پیٹ میں ڈال دے۔ وہ فرشتہ ڈال دیتا ہے، پھر بچہ زندہ ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، پھر بچہ اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اپنی مختصر سی چھوٹی سی زندگی گزارنے کے بعد 60 سالہ 70 سالہ اور اللہ برکت دے تو 100 سالہ 150 سالہ زندگی گزارنے کے بعد پھر یہ عالم برزخ، عالم قبر کی طرف چلا جاتا ہے، عالم قبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالم قبر سے ایک وقت آئے گا، اس کو اٹھائیں گے، اور اٹھانے کی شکل، پیدا کرنے کی شکل یہ ہوگی۔ اس کو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے تو اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بارش کریں گے، اور پھر زمین سے انسان کے جسم ایسے نکلیں گے جیسے کہ بارش کے موسم میں ایک دم گھاس اگتی ہے، آن فان اوپر کو آتی ہے، ایسے انسان کا وجود جو ہے آن فان ایک دم اوپر اٹھ کر آئے گا، اور اس وقت انسان کی باڈی، انسان کا جسم 33 ہاتھ لمبا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی اب نعمتوں کو جھیلنا ہے، وہاں کے عذاب کو جھیلنا ہے، اور یہ والی باڈی وہاں کا عذاب
اور نہ وہاں کی نعمتوں کو جھیل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو عالم آخرت کے اندر لے جائیں گے۔ عالم آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو رکھا ہے، اس ترازو کے اندر تمام لوگوں کے نام اعمال جو ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر جو کام کیے ہیں، اگر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو وہ بھی وہاں دیکھ لے گا، اور کسی نے برے کام کیے ہیں تو وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ ان تمام اچھے اور برے کاموں کو اس ترازو کو اندر تولا جائے گا۔ اگر کسی انسان کے اچھے کام نکلے تو پھر تمام کاموں کی نیک کاموں کی وجہ سے، اچھی کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے کہ جا تیرے لیے جنت ہے۔ اور اگر کسی انسان کے برے کام نکلے، برے اعمال نکلے تو اس کے لیے پھر جہنم کا فیصلہ کر دیں گے کہ جا تو جہنم میں رہے، تو جہنم میں جا چلا جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم آخرت کے اندر تو گویا کہ دو چیزیں پیدا کی ہیں، نمبر 1 جنت اور نمبر 2 جہنم۔ گویا کہ انسان کے آخر میں رہنے کی جگہ جو ہے جنت اور جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں کیسے وجود ملا ہے اور یہ دنیا کیسے بنی ہے۔ جب ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے، پھر اللہ کو پہچانیں گے، پھر ہمیں زندگی گزارنا آسان ہوگا اور وہ کام کرنے آسان ہوں گے جو ہمیں جنت میں لے جاتے ہیں، اور ان کاموں سے رکنا آسان ہوگا جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس لیے غور و فکر کرنا چاہیے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔